میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمام رشتوں کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس بار جیفرڈ سلاکا نے بیہودہ کہا لگاتے ہوئے کہا، نہیں جیفرڈ، پیچھے میں نہیں تم ہٹو گے، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر فرینک کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں اب کوئی رعایت نہیں برتوں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ڈاکٹر صاحب پر بہت ظلم توڑے ہیں، مگر اب میں ڈاکٹر صاحب کو لے کر جاؤں گا ورنہ بہت برا ہوگا۔ اور ویسے بھی میں نے ڈاکٹر صاحب کے سلسلے میں ملٹری کو آگاہ کر دیا تھا اور ملٹری پہنچ چکی ہے۔ چونکہ تم میرے بھائی ہو اس لیے میں تمہیں رعایت دے رہا ہوں کہ اب یہاں سے بھاگ جاؤ، تم لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اور ویسے حیرت ہے کہ میجر سارگن مرنے کے بعد بچ کیسے گیا، مگر جو بھی ہے، رینا منڈارے جو میرے باس ماسٹر 7 پر مرتی ہے اس سے بھی دو ہاتھ ہو ہی جائیں گے۔ اس بار ڈریگن سلاکا نے سختی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ جیفرڈ سلاکا کوئی جواب دیتا، اچانک اس نے دیکھا کہ نیلے کلر کے لباس میں ملبوس بے شمار نوجوان اپنے چہروں پر نقاب لگائے اس کار کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور کار کے گرد کھڑے جیفرڈ سلاکا کے ساتھ آئے ہوئے افراد پر ریڈ میزائل جھونک دیے، جس سے جیفرڈ سلاکا کے ساتھ آئے ہوئے اس کے ساتھی تڑپتے ہوئے نیچے جا گرے، اور یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ انہیں کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ مگر جیفرڈ سلاکا چونکہ ڈریگن سلاکا کے ساتھ کار سے باہر کافی آگے جا چکا تھا، اس لیے وہ ملٹری کے اسپیشل ایجنٹوں کے نشانے سے بچ گیا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ڈریگن، ڈاکٹر فرینک ہمارا شکار ہے اور ہمیں اس سے بہت کام لینے تھے، مگر تمہاری مداخلت نے سارا کام بگاڑ دیا۔ جیفرڈ سلاکا نے اپنے ساتھیوں کو گریٹ لینڈ کی اسپیشل ملٹری کے ہاتھوں مرتا دیکھ کر غراتے ہوئے کہا، جنہیں ڈریگن سلاکا نے صحیح موقع پر انٹر پاور وائرلیس سے خفیہ اشارہ کر دیا تھا۔ وہ عین موقع پر پہنچ گئی تھی اور جیفرڈ سلاکا کے ساتھیوں کا بر وقت خاتمہ کر دیا تھا، مگر ڈریگن سلاکا کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی جس نے اپنے جلاد صفت بھائی کے عالمی دہشت گرد تنظیم بلیک ڈیتھ کے ہرکاروں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ جیفرڈ، بہتری اسی میں ہے کہ اب چلے جاؤ ورنہ میرے ایک اشارے پر ملٹری کے ایجنٹوں نے تمہارے جسم کو چھلنی کر کے رکھ دینا ہے، ڈریگن سلاکا نے کہا۔ ویسے ڈریگن سلاکا نے اسپیشل ملٹری والوں کو اشارہ کر دیا تھا کہ وہ جیفرڈ سلاکا پر وار نہ کریں، اس لیے اب وہ چوکنے ہو کر جیفرڈ سلاکا پر ریڈ میزائل تانے ہوئے تھے۔ ریڈ میزائل ڈاکٹر سائمن کی نئی اور ایسی شاندار ایجاد تھی جو اپنے مقابل کو ایک لمحے میں پگھلا کر رکھ دیتی تھی، اور اس کے علاوہ ریڈ میزائل سے پاور زون گیس بھی خارج ہوتی تھی جو پل بھر میں جسم کو مفلوج کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ دماغ سن کرنے اور مضبوط سے مضبوط ٹھوس چیز کو جلا کر ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور ڈاکٹر سائمن نے یہ ایجاد گریٹ لینڈ کی اسپیشل ملٹری والوں کو بھی حال ہی میں دی تھی، جو کہ اس کی انقلابی ایجاد تھی۔ ڈریگن، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے بلیک ڈیتھ والوں کے منہ سے اس کا شکار چھینا ہے، اور اس کی تمہیں قیمت جلد ہی چکانی پڑے گی، کیونکہ ڈاکٹر فرینک کی ایجاد پر صرف بلیک ڈیتھ کا ہی حق ہے۔ یہ کہہ کر جیفرڈ سلاکا نے اپنے کانوں میں پہنے ہوئے ایک ٹاپس کو رگڑا تو یکلخت اس کا جسم دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا۔ ارے یہ کیا؟ سپر ٹرانزیکشن! یہ تو بلیک ڈیتھ کا ماسٹر سکاٹا نے ٹرانسمٹ ہونے کا نیا فارمولہ ایجاد کر لیا ہے۔ ڈریگن نے اپنے بھائی جیفرڈ سلاکا کو دھوئیں میں تحلیل ہوتے دیکھ کر چونک کر کہا، ہا 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 ڈریگن سلاکا، صرف تمہارا ڈاکٹر سائمن عرف ماسٹر 7 ہی گریٹ سائنسدان نہیں ہے، بلکہ ماسٹر سکاٹا اپنے مرحوم بھائی ماسٹر باغ سے بھی بڑے سائنسدان ہیں، اور جلد ہی ان کی انقلابی ایجاد سے ہمارا پھر دنیا پر قبضہ ہوگا اور ماسٹر باغ کا خواب پورا ہوگا۔ ڈریگن سلاکا کو جیفرڈ سلاکا کے کہے سنائی دیے اور پھر وہ اس کی نظروں سے ٹرانسمٹ ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ نامراد سب ریڈ ڈیتھ کو چھوڑ کر ماسٹر سکاٹا جیسے عالمی دہشت گرد کی بلیک ڈیتھ میں شامل ہو گئے ہیں، اور سائنس کی دنیا میں زیرو لینڈ اور ونڈر لینڈ کے ڈاکٹر ایکس سے کم نہیں ہیں، اور بلیک تھنڈر جیسے عالمی دہشت پسند تنظیم سے بھی زیادہ دہشت پسند ہیں۔ ڈریگن سلاکا نے منہ بنا کر کہا، اور تیزی سے کار کی طرف بڑھا جس میں ڈاکٹر فرینک زخمی حالت میں آگے والی سیٹ پر بیٹھے تھے، کیونکہ ان پر کافی تشدد کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر فرینک ڈریگن سلاکا کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ سر فرینک، اب آپ فکر نہ کریں، اب آپ دشمنوں سے نکل کر دوستوں میں ہیں۔ آپ بہت زخمی ہیں، آپ کا علاج کرنا پڑے گا۔ ڈریگن سلاکا نے ان کے زخم دیکھ کر فکر مندی سے کہا، اور پھر گریٹ لینڈ کی اسپیشل فورس کو واپسی کا اشارہ کیا اور گاڑی کو تیزی سے دارالحکومت کی طرف لے جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گریٹ لینڈ کے دارالحکومت لانڈن کی کشادہ سڑکوں پر سفر کر رہا تھا۔ ڈریگن سلاکا تیزی سے کار چلاتے ہوئے اسے پاور ہاؤس لے آیا جو پاورز ممبران کی خفیہ اور اہم جگہ تھی۔
جہاں بیٹھ کر پاورز گروپ کے ممبران اور ان کا باس ڈاکٹر سائمن مشن کے بارے میں خصوصی میٹنگ کرتے تھے۔ ڈریگن سلاکا نے جیب سے ایک پینسل نما ٹارچ نکالی جو کہ گیٹ کھلنے کا ریموٹ بھی تھا۔ کار میں بیٹھے بیٹھے ہی اس نے پینسل ٹارچ کو ایک جگہ مخصوص انداز سے دبایا تو نئی ساخت کا اسٹیل کا مضبوط گیٹ کھل گیا۔ تو ڈریگن سلاکا کار کو گیٹ کے اندر لے گیا، پھر پینسل ٹارچ کو مخصوص انداز سے دبایا تو گیٹ خود ہی بند ہو گیا۔ ڈریگن سلاکا نے دیکھا کہ ڈاکٹر فرینک کی حالت زخموں سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈریگن سلاکا چونکہ پاور ہاؤس میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے وہ تیزی سے نیچے اترا اور دوسری طرف آ کر ڈاکٹر فرینک کی سائیڈ کے دروازے کو تیزی سے کھولا اور انہیں سہارا دے کر باہر نکالا، اور پھر پاور روم کی طرف بڑھا اور ایک جگہ مخصوص انداز میں ہاتھ پھیرا تو پاور روم کا دروازہ کھل گیا۔ ڈریگن سلاکا انہیں سہارا دیے پاور ہاؤس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی کمرے کا نئی ساخت کا دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ پاور ہاؤس کے اندر ایک ٹیبل اور اس کے دائیں بائیں تین کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، اور درمیان میں ایک ریوالونگ چیئر بھی پڑی تھی، اور دیوار کے ساتھ ایک بڑا صوفہ بھی پڑا تھا۔ ڈریگن سلاکا نے انہیں صوفے پر لٹایا اور ایک الماری کی طرف بڑھ گیا اور وہاں سے فرسٹ ایڈ کا باکس لے کر آ گیا اور ان کی ڈریسنگ کر دی اور انہیں طاقت کے کیپسول بھی کھلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر فرینک کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی تو ڈریگن سلاکا نے سکون کا سانس لیا۔ ڈاکٹر فرینک، اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ڈریگن سلاکا نے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، اب میری حالت کچھ ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس ظالم اور خوفناک انسانی درندے سے میری جان کیوں بچائی ہے؟ ڈاکٹر فرینک نے پوچھا۔ ڈاکٹر فرینک، آپ ہمارے ملک کے معروف سائنسدان ہیں اور ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، آپ کی جان بچانا ہمارا فرض ہے، ڈریگن سلاکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تم بھی نیگرو ہو، اور جس انسانی درندے نے مجھے ایئرپورٹ سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اغوا کیا تھا وہ بھی نیگرو تھا، مگر تم میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم مجھے ایک محب وطن، بہادر اور نیک انسان لگتے ہو۔ کاش تم سے میری ملاقات پہلے ہی ہو جاتی تو میری معصوم اور بیمار بچی اس ظالم انسان بلکہ اسے خونی بھیڑیے کے ہتھے نہ چڑھتی، اور اس خوفناک جلی ہوئی شکل والے شیطان نے مجھ سے سوال پوچھنے کے لیے میری نظروں کے سامنے میری بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر اسے بے دردی سے ذبح کر دیا۔ ڈاکٹر فرینک یہ کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو ڈریگن سلاکا بھی ان کی یہ حالت دیکھ کر اداس ہو گیا۔ آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر فرینک صاحب، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ کاش ہمارے باس گریٹ لینڈ میں ہوتے تو بلیک ڈیتھ والے کبھی آپ کو اغوا نہ کر سکتے۔ مجھے بعد میں آپ کی خبر ملی، مگر جیسے ہی ملی میں آپ کے لیے فوراً روانہ ہو گیا تھا، مگر اس ظالم نے آپ پر ظلم کی انتہا پہلے ہی کر دی تھی، اور اب اپنے ناپاک مقاصد کے لیے آپ کو اغوا کر کے لیے جا رہا تھا، مگر اب آپ دوستوں میں ہیں۔ ڈریگن سلاکا نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹے، وہ بدقسمت ماں ہے جس نے اس ظالم انسان کو جنم دیا تھا۔ ڈاکٹر فرینک نے اپنی بیٹی کی دردناک موت کو یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ لہجے میں کہا تو ڈریگن سلاکا کا چہرہ اداس ہو گیا۔ سر، آپ کے خیال میں پھر خوش قسمت ماں کون سی ہو سکتی ہے؟ ڈریگن سلاکا نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے بچے، جس ماں نے تم جیسے بہادر انسان کو جنم دیا ہے وہ خوش نصیب ماں ہے، ڈاکٹر فرینک نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس لیے ضروری نہیں کہ آپ جس ماں کو بدنصیب کہہ رہے ہیں اس نے صرف جیفرڈ سلاکا جیسے شیطان کو جنم دیا ہو۔ ڈریگن سلاکا نے پھیکے انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر فرینک حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے بچے، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ تمہارا اس شیطان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس بار ڈاکٹر فرینک نے چونک کر پوچھا۔ سر، وہ بھائی ہے میرا، سگا بھائی، بس وہ دہشت پسند لوگوں سے مل کر پہلے ریڈ ڈیتھ اور اب بلیک ڈیتھ نامی عالمی دہشت پسند اور خطرناک تنظیم کا ممبر ہے، اور میں گریٹ لینڈ والوں کے ہیرو ڈاکٹر سائمن کا ممبر ہوں، حالانکہ ماضی میں ہم دونوں کا تعلق کینیا سے ہے۔ ڈریگن سلاکا نے بدستور پھیکے انداز سے کہا تو ڈاکٹر فرینک حیرت اور شرمندگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سوری بیٹا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم کون ہو اور تمہارا کس گروہ سے تعلق ہے، اور اس ظالم سے تمہارا کیا رشتہ ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جیسا نیک انسان اس ظالم اور درندہ نما انسان کا سگا بھائی ہے تو میں تمہاری ماں کو بدنصیب کبھی نہ کہتا، اور دوسرا یہ کہ مجھے خوشی ہے کہ میں محفوظ اور اپنے عزیز بچے اور دوست ڈاکٹر سائمن کے ایک ممبر کو مل چکا ہوں۔ بیٹا، اس ظالم کی وجہ سے میں زندہ نہیں بچ سکوں گا،
اس لیے میں تمہیں نیوکلیئر پاور لیبارٹری کے متعلق اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ مجھے ڈاکٹر سائمن اپنے ممبران سے ملا تو نہیں سکا، مگر ان کے بارے میں بتا ضرور چکا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے تم ڈاکٹر سائمن کے پاور گروپ کے پاور 4 ہو اور تمہارا نام ڈریگن سلاکا ہے۔ ڈاکٹر فرینک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو ڈریگن سلاکا نے اس بار مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر سائمن نے اپنے پاور ہاؤس میں کیا خاص چیز بنائی ہے؟ مجھے وہ بتاؤ، مجھے تو یہاں کوئی خاص تکنیک نظر نہیں آ رہی۔ اس بار ڈاکٹر فرینک نے بات بدلتے ہوئے نیا سوال کیا۔ پاور گروپ کے اس مین مرکز میں تمام کام انتہائی تکنیک اور سائنسی بنیادوں پر ہی کیے گئے ہیں۔ چونکہ ماسٹر 7 یعنی ڈاکٹر سائمن آپ کے دوست ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں، وہ کیسے عام سی جگہ کو اپنا میٹنگ مرکز بنا سکتے ہیں؟ اب جیسا کہ میں پاور ہاؤس کے اندر آیا ہوں، جہاں مرکزی گیٹ پر میں نے پاور ٹارچ سیل سے گیٹ کو کھولا ہے، اس میں مائنڈ اور ہاتھ کی انگلیوں کے نشان اور مائنڈ کی اپروول سے پاور ہاؤس کے اندر خفیہ خانے میں پاور ہولڈر پاور گروپ کے 7 ممبران، جس میں 6 پاور گروپ کے ممبر اور 7واں ان کا لیڈر ماسٹر 7 ان کے مائنڈ کی میموری چیک کرتا ہے۔ پھر گیٹ کو اپروول ملتی ہے اور گیٹ کا الیکٹرک آٹومیٹک لاک کھلتا ہے۔ اس کے علاوہ پاور ہاؤس کی اس عمارت کے اندر آنے کے بعد اسپیشل پاور لاک جہاں سے اندر میٹنگ ہال میں آیا جاتا ہے، وہاں مائنڈ میموری میٹر چیکر چسپاں ہے، جو ان 7 ممبران کے ہاتھ کی انگلیوں سے لہروں کے ذریعے مائنڈ کو چیک کرتا ہے کہ آیا پاورز کے 7 ممبران میں سے کوئی اپنی مرضی سے اسے کھولنا چاہ رہا ہے یا پھر اسے بے ہوش کر کے سختی کے ذریعے کھولا جا رہا ہے۔ بے ہوشی اور خوف کے عالم کو دیکھ کر مائنڈ میموری چیکر اسپیشل پاور لاک کو نہیں کھولتا، اور اسپیشل پاور لاک میں پاور ہارڈ بلاسٹر میٹر لگا ہے، جسے اگر کسی قسم کے ہارڈ بلاسٹر بم سے بھی اڑایا جائے تو نہیں اڑے گا، اور صرف 7 پاور ممبران کے اوپن مائنڈ پر ہی لاک اوپن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاور ہاؤس کے میٹنگ ہال میں کسی قسم کی گیس اور بارود سوائے پاور ممبران کے کسی اور انسان کے ہاتھ سے فائر نہیں ہوگا۔ پاور ہاؤس کا ہارڈ بلاسٹر صرف پاور ممبران کے ہاتھ میں موجود ایمیونیشن اور دیگر مائنڈ سلپ بم کو ہی فائر کرنے دے گا۔ اب جیسا کہ آپ یہاں آئے ہیں اور آپ جس قسم کا ایمیونیشن استعمال کرنا چاہیں تو پاور ہاؤس کے اندر کسی قسم کی بے ہوشی کی گیس یا دوسرا ایمیونیشن پاور سسٹم بلاک کر دے گا، کیونکہ اس کے اندر پاور ہاؤس کے ساتھ ممبران کی میموری فیڈ ہے اور وہ ان کے مائنڈ کو اپروو کر دے گا۔ ڈریگن سلاکا نے ڈاکٹر فرینک کو پاور ہاؤس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، واقعی ڈاکٹر سائمن نے پاور ہاؤس میں ہائی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، مگر یہ ہارڈ بلاکر تو دنیا کے دہشت پسند تنظیم ریڈ ڈیتھ کے ماسٹر باغ کی ایجاد کی طرح ہے، جس طرح ریڈ پاور سے اس نے تاریک جنگلوں میں آنے والی پارٹیوں کو ریڈ پاور جیسی انقلابی ایجاد سے بے بس کر دیا تھا۔ ڈاکٹر فرینک نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈریگن سلاکا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جی سر، میں جانتا ہوں، ڈارک ایڈونچر والے کیس میں ماسٹر باغ نے ایسا ہی کیا تھا، مگر ماسٹر باغ کے جہنم واصل ہوتے ہی اس کا فارمولہ بھی فنا ہو گیا تھا، مگر ماسٹر 7 نے اپنی صلاحیتوں سے اس سے بھی ہائی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ریڈ پاور سے بھی پاورفل پاورز بلاک بنا لیے ہیں۔ کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ ماسٹر 7 کی خوبیوں کو جانتے ہیں کہ وہ صرف ایک ڈانسر اور پھولوں کے شیدائی اور اچھے سیکرٹ ایجنٹ ہی نہیں بلکہ اچھے سائنسدان بھی ہیں۔ اس لیے تو ریڈ ڈیتھ کے بعد اسی تنظیم کی نئی شاخ بلیک ڈیتھ، اس کے علاوہ زیرو لینڈ کے علاوہ عالمی دہشت پسند تنظیم بلیک تھنڈر، اور حیرت کی بات ونڈر لینڈ کے بانی اور زیرو لینڈ کے باغی اور انقلابی سائنسدان ڈاکٹر ایکس نے بھی ماسٹر 7 کو اپنے ساتھ ملانے کی آفر کی ہے۔ جس طرح ان چاروں دہشت پسند اور مجرم تنظیموں نے پاک ایشیا کے علی عمران، کافرستان کے کرنل فریدی اور بلغاریہ کے میجر پرمود کو بھی اپنی تنظیم میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، کیونکہ یہ چاروں عظیم ایجنٹ ان مجرم اور دہشت پسند تنظیموں کے لیے درد سر بنے رہے ہیں، اسی طرح وہ سب ان چاروں عظیم سیکرٹ ایجنٹوں کی ذہانت اور صلاحیتوں کے بھی قائل ہیں۔ ڈریگن سلاکا نے ڈاکٹر فرینک کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اس میں واقعی کوئی شک نہیں کہ یہ سب چاروں سیکرٹ ایجنٹ دنیا کے مانے ہوئے انسان ہیں۔ ڈاکٹر فرینک نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور واقعی میرے دوست اور شاگرد ڈاکٹر سائمن ایک ذہین انسان ہے۔ ابھی ڈاکٹر فرینک نے اتنا ہی کہا تھا کہ ان کے جسم کو جھٹکا لگا، کیونکہ ان پر جیفرڈ سلاکا نے بے پناہ تشدد کیا تھا
اور اب فرسٹ ایڈ کے ذریعے گو کہ ڈریگن سلاکا نے ان کے زخموں پر بینڈیج کر دی تھی، مگر ایک بار پھر بڑھاپے کی وجہ سے ان کا درد تیز ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈریگن سلاکا نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میرے بچے، مجھے لگتا ہے اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ چونکہ تم میرے دوست ڈاکٹر سائمن کے ساتھی ہو، اس لیے مجھے تمہیں راز کی باتیں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر ڈاکٹر فرینک تیزی سے ڈریگن سلاکا کو چند باتیں بتانے لگے، جسے ڈریگن سلاکا غور سے سننے لگا۔ پھر یکلخت ڈاکٹر فرینک کے جسم کو ایک اور جھٹکا لگا اور وہ ایک لمبی سانس لے کر دم توڑ گئے۔ ماسٹر اسکاٹا، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری وجہ سے ہمارے عظیم سائنسدان مارے گئے ہیں، ڈریگن سلاکا نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر کہا، اور پھر ڈاکٹر سائمن کو فون کرنے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سرد جہنم۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا، اور اس کمرے میں ایک بڑی سی ٹیبل پڑی تھی جس کے ساتھ ترتیب سے کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اور ان کرسیوں پر 4 افراد بیٹھے تھے۔ میز کی ایک سائیڈ پر 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک نیگرو مرد کی شکل بہت خوفناک تھی اور اس کے چہرے کا ایک حصہ جلا ہوا تھا، اور دوسرا مرد فرانسیسی تھا اور اس کی شکل بھی کافی کرخت تھی۔ ٹیبل کی دوسری سائیڈ پر 2 حسین لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور دونوں ہی نوجوان شعلہ بدن اور بے پناہ حسین تھیں۔ ان میں ایک نیگرو اور دوسری باچانی لڑکی تھی۔ اچانک ہال کے بڑے کمرے کے صدر دروازے پر لگا ہوا بلیک رنگ کا بلب سپارک ہوا تو چاروں مستدی سے ہوشیار اور باادب ہو گئے۔ اچانک کمرے کا الیکٹرک دروازہ کھلا اور ہال کمرے میں ایک بلڈاگ شکل کا کرخت چہرے والا ادھیڑ عمر آدمی داخل ہوا، جس کے چہرے پر دنیا جہان کی خباثتیں ناچ رہی تھیں۔ اس بلڈاگ شکل کے ادھیڑ عمر آدمی کو دیکھ کر چاروں ادب سے کھڑے ہو گئے اور اسے سلام کرنے لگے۔ بلڈاگ شکل والے ادھیڑ عمر نے انہیں سلام کا جواب دیا، پھر رعونت سے بڑی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ چاروں خاموشی اور احترام سے اس بلڈاگ شکل والے کو دیکھنے لگے۔ آج میں نے تم چاروں کو ایک اہم میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ جیسا کہ تم سب جانتے ہو کہ میری تنظیم بلیک ڈیتھ دنیا کی مانی ہوئی تنظیم ہے، اور تم سب کی وجہ سے میرا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ پہلے بھی ہم دنیا کی فعال اور مضبوط تنظیموں سے لڑتے رہے ہیں، اور اب بھی ہم دنیا کی مضبوط ایجنسیوں سے لڑنے کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں۔ گو کہ اس بار ہم سے غلطی ہوئی جو ہم نے گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر فرینک کے سلسلے میں جیفرڈ سلاکا کو اکیلا بھیج دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جیفرڈ سلاکا میں صلاحیتوں کی کمی ہے، مگر گریٹ لینڈ ڈاکٹر سائمن کا ملک ہے، اور ڈاکٹر سائمن کسی بھی طرح پاک ایشیا کے احمق مگر دنیا کے خطرناک ترین شخص عمران اور پاک ایشیا کے ہمسایہ اور حریف ملک کافرستان کے کرنل فریدی جیسے ذہین اور عظیم سراغ رساں اور بلغارنیا کے انتہائی زیرک ایجنٹ میجر پرمود سے کسی طور پر کم نہیں ہے، اور سوائے میجر پرمود کے ان تینوں ذہین اور خطرناک سیکرٹ ایجنٹوں نے مل کر میرے بھائی ماسٹر باخ جیسے ذہین اور اعلیٰ پائی کے سائنسدان کا مقابلہ چالاکی سے کیا، اور میرے بھائی کو مارنے کے بعد اس کا نیٹ ورک بھی تباہ کر دیا، اور اس کے لیے میں نے عمران، ڈاکٹر سائمن، میجر کرنل فریدی سے بدلہ بھی لینا ہے، اور ان سب ایجنٹوں کی موت سے ہی ہم اپنے بڑے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مشن میں یہ چاروں دنیا کے خطرناک انسان رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ ویسے تو دنیا میں اور بھی دیگر خطرناک ایجنسیاں ہیں، مگر مجھے دنیا کی کسی اور خطرناک ایجنسیوں سے کوئی خوف نہیں، مگر ان چاروں خطرناک ایجنٹوں اور ان کے نیٹ ورک کو ضرور ختم ہونا چاہیے۔ اس بلڈاگ شکل والے ادھیڑ عمر نے اپنے ایجنٹوں کے سامنے سنجیدہ اور بلند آواز سے کہا، مگر ماسٹر بلیک، ڈارک ایڈونچر والے کیس میں ہم نے اپنے سابقہ باس اور آپ کے چھوٹے بھائی ماسٹر باخ کی زیر نگرانی میں انتہائی خفیہ اور خطرناک جنگلات میں ریڈ پاور جیسی خطرناک اور انقلابی ایجاد کا استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود عمران، ڈاکٹر سائمن اور کرنل فریدی کی ٹیموں نے اپنی صلاحیتوں سے ماسٹر باخ جیسے عظیم سائنسدان کو شکست دے کر ان کا خاتمہ بھی کر دیا، اور ان کی ٹیم بھی سبوتاژ ہو گئی۔ یعنی میجر سارگن اور جیفرڈ سلاکا بڑی مشکل سے اپنی جان بچا پائے، مگر افسوس کہ ہمارا باس ان شیطانوں کے ہاتھوں مارے گئے،
اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ باچانی لڑکی نے بلڈاگ شکل والے ماسٹر اسکاٹا کے سامنے ادب سے بولتے ہوئے کہا، جو کہ رینا مونڈائے تھی۔ وہ دنیا بھر میں اپنے حسن اور تیز رفتار ڈانس کی وجہ سے ڈائمنڈ بیوٹی مانی جاتی تھی، اور واقعی وہ قاتلانہ حسن کی مالکہ تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم چاروں کسی طور پر صلاحیتوں میں کم نہیں ہو، اور میری تنظیم کے لوگ بھی صلاحیتوں سے کم نہیں ہیں۔ میرے زیر اطاعت کام کرنے والے سارے زیرک ایجنٹ ان چاروں خطرناک ایجنٹوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ صرف زوانڈی ہی میرا ساتھ دینے کے لیے بچی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میری تنظیم تباہ ہو گئی ہے۔ میری تنظیم بلیک ڈیتھ کے ایجنٹ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر میرے اہم ساتھی ختم ہو چکے ہیں۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے مرحوم بھائی ماسٹر باغ کے اہم ساتھی مجھ سے مل چکے ہیں اور میری تنظیم پہلے کی طرح مضبوط ہو چکی ہے۔ تم چاروں کی وجہ سے اب میرا ان شیطان ایجنٹوں کو خاتمہ کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ جب تک یہ چاروں شیطان اور ان کے ساتھی زندہ ہیں، ہماری ہر کوشش میں رکاوٹ بنتے رہیں گے۔ بلڈاگ شکل والے نے منہ بنا کر کہا، جیسے کہ ان چاروں کا نام لے کر اس کا منہ کڑوا ہو چکا ہو۔ تو ماسٹر بلیک، آپ نے ان چاروں ایجنٹوں کو مارنے کے لیے کیا پروگرام ترتیب دیا ہے؟ اس بار میجر سارگن نے پہلو بدل کر خشک لہجے میں مگر ادب سے ماسٹر اسکاٹا سے پوچھا، تم چاروں الگ الگ اپنے گروپ کے ساتھ ان ملکوں میں جاؤ گے اور اس بار پوری طاقت سے ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ چونکہ ڈائمنڈ بیوٹی ڈاکٹر سائمن کو چاہتی ہے اور اس کے لیے جذباتی ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے میں گریٹ لینڈ نہیں بھیج سکتا۔ جس طرح ڈائمنڈ بیوٹی عالمی ڈانسر اور گریٹ لینڈ کے معروف سائنسدان ڈاکٹر سائمن سے آس لگائے بیٹھی ہے، حالانکہ وہ اپنی ساتھی بیرسٹر کلارا کے سوا کسی کو اپنا ڈانس پارٹنر بنانا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، البتہ ڈائمنڈ بیوٹی پاکیشیا، کافرستان اور بلغاریہ میں سے جس ملک کا ایجنٹ کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے گروپ کے ہمراہ جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ مجھے تم سب کی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ ہے۔ ماسٹر اسکاٹا کی بات سن کر رینا مونڈارے کے حسین چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ جس طرح زیرو لینڈ کی ناگن تھیریسیا عمران پر مرتی ہے اور دوسری ناگن نانوتا کافرستان کے کرنل فریدی پر جان فدا کرتی ہے، اسی طرح رینا مونڈارے گریٹ لینڈ کے دنیا کے مانے ہوئے ڈانسر اور معروف ایجنٹ ڈاکٹر سائمن پر جان فدا کرتی تھی، کیونکہ وہ خود ایک اچھی ڈانسر تھی، مگر ڈاکٹر سائمن کی اپنی ساتھی اور دنیا میں بیوٹی کوئن کے نام سے مشہور بیرسٹر کلارا اس کی ڈانسر پارٹنر بھی تھی اور اس کی منگیتر بھی تھی، جو کہ رینا مونڈارے کو زہر لگتی تھی۔ حالانکہ جس طرح عمران تھیریسیا کو گھاس تک نہیں ڈالتا تھا اور کرنل فریدی زیرو لینڈ کی دوسری ناگن کو بری طرح نظر انداز کرتا تھا، اور ویسے بھی عمران کی وجہ سے تھیریسیا، روشی اور خاص کر جولیا سے سخت کھار کھاتی تھی، اور نانوتا بھی کرنل فریدی کی وجہ سے لیڈی انسپیکٹر ریکھا اور خاص کر روزا کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ حالانکہ یہ تینوں مجرم اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کو لیڈی ایجنٹ تھیریسیا، نانوتا، رینا مونڈارے جانتی تھی کہ وہ جنہیں چاہتی ہیں صرف پتھر پر سر ہی مار رہی ہیں، مگر پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ اس لیے ماسٹر اسکاٹا نے سوچ سمجھ کر انہیں اپنا فیصلہ سنایا تھا، اور ماسٹر باغ کی بات سن کر زونڈاری، جیفرڈ سلاکا اور میجر سارگن کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ ماسٹر بلیک، میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور جو بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ بات میں بڑی سوچ سمجھ کر ہی آپ سے کہہ رہی ہوں۔ رینا مونڈارے نے اس بار ادب سے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں ہاں، بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کھل کر بولو۔ اگر تمہاری بات معقول ہوئی تو واقعی اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ تم چاروں ہی میری ٹیم کے خاص ممبران بن چکے ہو۔ گو کہ سوائے زونڈاری کے باقی تم تینوں ہی حال ہی میں میرے گروپ میں شامل ہوئے ہو، مگر تم تینوں میرے مرحوم بھائی کے انڈر کام کرتے رہے ہو، اور مجھے تم سب کی صلاحیتوں کا مکمل پتہ بھی ہے، اور اب تم سب میرے خاص ایجنٹ ہو، جس کے انڈر بلیک ڈیتھ کے بے شمار ہرکارے ہیں۔ ماسٹر اسکاٹا نے رینا مونڈارے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماسٹر، اگر الگ الگ کے بجائے ہم چاروں مل کر سیکرٹ ایجنٹوں کا خاتمہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ رینا مونڈارے نے ادب سے کہا، کن سیکرٹ ایجنٹوں کا خاتمہ؟ میں سمجھا نہیں، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ماسٹر اسکاٹا نے حیرت سے پوچھا۔ سر، ظاہری بات ہے، میرا اشارہ عمران، کرنل فریدی اور پرمود وغیرہ سے ہے۔ وہ زیرو لینڈ اور ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم اور زیرو لینڈ والے بے شمار سائنسی آلات ہونے کے باوجود ان سے شکست کھا جاتے ہیں، اور ان کی موت کے بعد ہی ہم دنیا کو تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں۔
رینا منڈارے نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈائمنڈ بیوٹی، تم پھر ڈاکٹر سائمن کا نام گول کر گئی ہو، حالانکہ ان 3 شیطانوں کی طرح وہ ڈاکٹر بھی ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے اور ہم ان چاروں کی ہی موت چاہتے ہیں۔ ماسٹر اسکاٹا نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسرے بھی مسکراتے ہوئے رینا کی طرف دیکھنے لگے، جو اب بھی ڈاکٹر سائمن کی چاہت میں مبتلا تھی، حالانکہ ڈاکٹر سائمن اسے ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا تھا، مگر پھر بھی رینا ڈاکٹر سائمن کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے تھی۔ ماسٹر بلیک، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس اتفاق سے ڈاکٹر سائمن کا نام نہیں لے سکی، لیکن اگر وہ بھی ہمارے مقصد میں رکاوٹ ہے تو میں اس کا بھی خاتمہ کر دوں گی۔ رینا نے اس بار خشک لہجے میں جواب دیا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، پہلے بھی گریٹ لینڈ کے ہی ڈریگن سلاکا کی وجہ سے ڈاکٹر فرینک ہم سے چھن چکا ہے، ورنہ گریٹ پاور کا فارمولا ہمارے ہاتھ میں ہوتا اور ہم اس کی مدد سے گریٹ پاور شعاؤں کا فارمولا حاصل کر چکے ہوتے، اور پھر اس کی مدد سے ہم سائنس کے میدان میں زیرو لینڈ اور ڈاکٹر ایکس سے بھی آگے ہوتے۔ ماسٹر اسکاٹا نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، جیسے اسے ڈاکٹر فرینک کے نام ملنے کا افسوس ہوا ہو۔ ماسٹر بلیک، میں ڈاکٹر فرینک کو لے کر ہی آپ کے پاس آتا، مگر میرے بھائی کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ان کے ایک اہم سائنسدان جو طویل عرصے بعد روسیا کے علاقے سائبیریا سے واپس آ رہے ہیں، اور ہم یا زیرو لینڈ والے ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ اگر گریٹ لینڈ کی اسپیشل فورس وہاں اچانک ریڈ نہ کرتی تو میں ڈاکٹر فرینک کو ٹرانزیکشن میٹر سے ٹرانسمٹ کر کے لے آتا، مگر میں نے اس پر تشدد کر کے اس سے یہ معلوم کروا لیا ہے کہ گریٹ پاور لیبارٹری کہاں ہے اور روسیا کے سرد ترین علاقے سائبیریا کے کس حصے میں گریٹ پاور لیبارٹری میں کام ہو رہا ہے۔ بس میں نے اپنے بھائی ہونے کی وجہ سے ڈریگن سلاکا کو چھوڑ دیا، ورنہ میں خطرے میں ہونے کے باوجود ڈاکٹر فرینک کو لے کر آ جاتا۔ جیفرڈ سلاکا نے منہ بنا کر کہا، جیسے ماسٹر اسکاٹا نے اسے ناکام کہا ہو۔ تم تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ کسی فورن مشن میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ رینا نے منہ بنا کر کہا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر فرینک پر تشدد کرنے کے دوران جیفرڈ سلاکا نے ڈاکٹر فرینک کو باندھ کر اس کی نوجوان بیٹی سے بھیانک انداز سے اس کے جسم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کا ریپ کیا تھا، اور پھر اپنی عادت کے مطابق اسے ڈاکٹر فرینک کے سامنے ہی ذبح کر دیا تھا، کیونکہ یہی جیفرڈ سلاکا کی عادت تھی۔ جس لڑکی کو وہ اپنے استعمال میں لے آئے اسے پھر بے دردی سے ذبح کر دیتا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، مگر گریٹ لینڈ کی اسپیشل فورس نے اچانک حملہ کیا تھا، ورنہ اب ڈاکٹر فرینک ہمارے پاس موجود ہوتا۔ جیفرڈ سلاکا نے منہ بنا کر کہا اور رینا کی طرف بیزاری سے دیکھنے لگا، جو کہ اس کی ٹیم ممبر ہونے کے باوجود اس سے خار کھاتی تھی، حالانکہ زونڈاری اور رینا دونوں ہی حسین لڑکیاں تھیں اور اس کی طرح بے رحم تھیں، مگر رینا اس کی حد سے زیادہ وحشت اور بربریت کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے خیال میں کام کی باتیں ہو جائیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ کر فضول باتوں میں الجھ رہے ہیں۔ بلڈاگ شکل کے ماسٹر اسکاٹا نے ہنکارا بھر کر کہا تو سارے پھر باادب ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ماسٹر بلیک، میرے خیال میں ڈائمنڈ بیوٹی درست کہتی ہے، اور ہم سب کو اپنی اپنی ٹیم ان چاروں ملکوں میں الگ الگ لے جانے کے بجائے ایک ساتھ ہو کر ان پر اٹیک کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس طرح کی کوشش ماضی میں پہلے بھی کر چکے ہیں، مگر ہمارے اپنے ہی ساتھی ان چاروں شیطانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ پھر تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ ایک ساتھ مل کر کسی ایک ایجنٹ کے ملک جا کر اس سے نمٹنا چاہتے ہو؟ ماسٹر اسکاٹا نے ان کی طرف دیکھ کر ان سے مشورہ طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماسٹر بلیک، میرے خیال میں ڈائمنڈ بیوٹی اور میرا گروپ پاکیشیا کا رخ کرے، اور زوانڈری اور جیفرڈ سلاکا کا گروپ گریٹ لینڈ کا رخ کرے، اور اس بار نئی پلاننگ اور جاندار انداز سے پہلے ان ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹوں کا خاتمہ کیا جائے، پھر دیگر 2 خطرناک ایجنٹ یعنی کافرستان اور بلغاریہ کا رخ کرنا چاہیے۔ میجر سارگن نے اپنا پلان ان سب کو بتاتے ہوئے کہا۔ مگر ماسٹر بلیک، اس میں ایک قباحت ہے۔ بھیانک شکل والے جیفرڈ سلاکا نے پہلو بدل کر ماسٹر اسکاٹا کی طرف دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ کیا قباحت ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ ماسٹر اسکاٹا نے چونک کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ماسٹر بلیک، ہم اپنی سابقہ تنظیم ریڈ ڈیتھ والے اور آپ کے گروپ بلیک ڈیتھ یعنی زوانڈری وغیرہ، ہم سب ان چاروں شیطانوں سے متعدد بار الجھ چکے ہیں، مگر الٹا ہمارے ساتھی ہی موت کے منہ میں گئے ہیں، اور لاکھ مضبوط اور سائنسی حربوں کے باوجود بھی بڑی مشکل سے وہاں سے زندہ واپس آئے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ ہم پھر ان سے شکست نہ کھا جائیں۔ جیفرڈ سلاکا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔
یعنی تمہیں اپنے ساتھیوں اور اپنی صلاحیت پر بھروسہ نہیں ہے؟ ماسٹر سکاٹا نے اس بار حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماسٹر بلیک، بے شک جیفرڈ بزدلوں جیسی باتیں کر رہا ہے، مگر پھر بھی یہ سب حقیقت ہے۔ ان چاروں خطرناک ایجنٹوں کے ملک جا کر ہم انہیں نقصان پہنچانے کے بجائے اب تک اپنا نقصان کرتے آئے ہیں۔ چونکہ بلیک تھنڈر کی طرح ہمارا نیٹ ورک بھی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور زیرو لینڈ والوں کی طرح ہم بھی دنیا میں جہاں رخ کرتے ہیں وہاں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ مگر افسوس کہ جس طرح ہم دنیا والوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ چاروں خطرناک ایجنٹ یعنی علی عمران، ڈاکٹر سائمن، میجر پرمود اور کرنل فریدی ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔